سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اے پیاری فاطمہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے۔ حضرت جمی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب کون تھا؟ قالت فاطمہ، تو انہوں نے جواب دیا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا فاطمہ، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب تھے۔ فقیل من الرجال، عرض کیا گیا کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟ قالت زوجہا، فرمایا ان کے زوج علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا سافر کان آخر الناس عہدا بہ فاطمہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کرتے۔ وَإِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے کَانَ أَوَّلُ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا فاطمہ، پھر جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے، یعنی جاتے ہوئے آخر میں ملتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، رفتار میں، گفتار میں، اخلاق میں، ہر لحاظ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا زیادہ مشابہت رکھتی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا مقام تھا، کیا احترام تھا، ان کی کیا عزت تھی۔ ترمذی شریف میں اور المستدرک للحاکم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَكَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، آپ کی مجلس میں آتی، آپ کے پاس تشریف لاتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کا استقبال کرتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِن مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے تو سیدہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے اور ان کا احترام کرتے اور آپ کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ تو اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا تھا کہ آپ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے والد گرامی کا اسی طرح استقبال کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ باپ اور بیٹی کا آپس میں ادب، احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کیا ہونا چاہیے، اس کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اور
ایک بیٹی کو باپ کا کتنا احترام کرنا چاہیے، اس کی تعلیم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں دے دی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، وَيَرْضَى بِرِضَاهَا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے راضی ہونے کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کی رضا سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ان کی ناراضگی میں ہے، یعنی جس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا راضی ہیں اس پر اللہ بھی راضی ہے، اور جس پر آپ ناراض ہیں اس پر اللہ بھی ناراض ہے۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ ایک اور موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعت منی من اغبدہا اغبدنی، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، میرے جگر پارہ ہیں، میرے وجود کا حصہ ہیں، میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔